الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا رواہ مسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، خیر امت کا لقب عنایت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ درود و سلام و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی رضامندی پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت اور مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب کی مغفرت اور اس کی بخشش پانے کے لیے جلدی کرو، اور اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو جس کی چوڑائی کا حال یہ ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو تقوی والوں کے لیے تیار شدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو فرمایا۔ اور ایک حدیث ابو داؤد میں ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جلد بازی خاص کر کے آخرت کے معاملے میں مطلوب ہے، آخرت طلب کرنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے۔ مومن کی بڑی اہم صفتیں قرآن میں اور حدیث میں اللہ نے بیان فرمائی۔ انسان خاص طور پر، خاص کر ایک مومن جو ہے، خیر کے معاملے میں بڑا حریص ہوتا ہے، جلد سے جلد خیر حاصل کرنا چاہتا ہے، بھلائیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کی یہ صفت ہے، خلق الانسان من عجل۔ سورہ انبیاء میں فرمایا کہ انسان جو ہے جلد باز مخلوق ہے۔ سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، فرمایا کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں بتاتے رہوں گا، تم جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو۔ ایک مومن کے لیے کہاں جو ہے جلد بازی ہونی چاہیے، کہاں جلدی کرنا چاہیے، کہاں جلدی نہیں کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، خصوصاً نیک اعمال کے سلسلے میں، آخرت سنوارنے کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں بے شمار تعلیمات ملتی ہیں جس میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ دنیا سنوارنے کے لیے جلد بازی کا حکم نہیں ملا، آخرت سنوارنے کے لیے کہا گیا جلد سے جلد آخرت سنوار لو، آخرت کے لیے گھر بنا لو، اس لیے کہ وہ ٹھکانہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، اور یہ دنیا جو ہے چند دنوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں عارضی طور پر قیام ہوتا ہے، گویا کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک لاڈجنگ ہے، بس مسافر خانہ ہے، بس اس سے بڑھ کر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگوں کا عجیب حال ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو بہت اہمیت دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور وہاں کا ٹھکانہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، دائمی ٹھکانہ ہے۔ اس ٹھکانے کے بعد
کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، وہی آخری ٹھکانہ ہے، اور دنیا اس کے مقابلے میں ایک مسافر خانہ ہے۔ اسی لیے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جلد حاصل ہونے والی چیز مجھ سے مراد دنیا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ دنیا سوار لے، دنیا ہی چاہتا ہے، ہم اسے دنیا کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، ہم اسے دنیا کچھ نہ کچھ دیتے ہیں جو دنیا ہی چاہتا ہے، لیکن ایسے آدمی کے لیے آخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، جو دنیا ہی کا طالب ہے تو دنیا ہم دیتے ہیں، لیکن وہ آخرت میں جب آئے گا تو جہنم میں داخل ہوگا ذلیل ہو کر۔ فرمایا اس لیے کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ دنیا ہی سنوار لے اور آخرت کو بھول جائے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جس کے نظر میں آخرت ہی اہم ہے، اس کے لیے ہی کوششیں کر رہا ہے، ایسے لوگوں کی کوششیں قابل تعریف ہیں، قدر کے لائق ہیں۔ ایک طرف دنیا پرستوں کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا کہ دنیا تو ہم دیں گے اسے کچھ نہ کچھ، لیکن آخرت میں آئے گا تو جہنم میں جا کے گرے گا، اس لیے کہ یہ دنیا ہم اس لیے نہیں دیے تھے کہ آپ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لو آپ، بلکہ آخرت کو پانے کے لیے ایک زینہ تھا، ایک ذریعہ تھا بس یہ دنیا۔ جو آدمی آخرت کے لیے ہی جیتا ہے، اس کے لیے ہی کوششیں کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، عمل صالح کثرت سے کرتے جا رہا ہے، تو فرمایا ان سب کی کوششیں قابل قدر ہوں گی ہمارے پاس۔ تو یہ دنیا جو ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، بس اس سے بڑھ کر تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ ایک اجنبی کسی جگہ میں آیا، 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن اپنا کام ختم کیا، آگے بڑھ گیا۔ تمہاری حیثیت دنیا میں ایک اجنبی کی طرح ہونا چاہیے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، یا راستہ گزرتے گزرتے کوئی تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہے، وہ حیثیت تمہاری ہے، بس اس سے بڑھ کر تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب صبح میں داخل ہوگے تو شام تک انتظار مت کرو، پتہ نہیں جس دنیا کب تمہاری موت واقع ہو جائے۔ جب تم شام میں داخل ہو چکے ہو، صبح کا انتظار نہ کرو۔ ہر انسان کی موت بالکل اس سے قریب 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 ہے۔ الغرض جو ہے جلد بازی کس سلسلے میں ہو؟ آخرت سنوارنے کے لیے، نیک اعمال کے سلسلے میں، رب کو راضی کرنے کے سلسلے میں ہو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ پھر اس کی وضاحت کئی حدیثوں میں آپ نے فرمائی۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اول وقت میں ادا کر لو، سب سے افضل عمل یہی ہے۔ نماز کے معاملے میں تاخیر نہ کرو، پتہ نہیں تمہارا وقت کب تک ہے، تم کو خود نہیں معلوم ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسے کب موت کہاں آنے والی کسی کو نہیں معلوم۔ افضل عمل یہ ہے نماز کا وقت آ گیا تاخیر نہ کرو، ورنہ تمہاری نماز کہیں قضا نہ ہو جائے۔ تو صحابہ یہی پوچھتے تھے افضل عمل کون سا ہے، پوچھا تو کہا کہ نماز کو اول وقت میں ادا کر لو۔ جمعے کے بارے میں سورہ جمعہ میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے لیے جب اذان دی جائے تو اس جمعے کی فضیلت کو، اس کے ثواب کو پانے کے لیے دوڑو، بھاگو۔ فرمایا سورہ زاریات میں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو دوڑو، جلدی کرو جلدی کرو۔ یہ آخرت سنوارنے کے لیے نیک اعمال کے معاملے میں دوڑنے کا حکم، جلدی کرنے کا حکم، کمپٹیشن کا حکم آ رہا ہے۔ اس چیز کو صحابہ نے سمجھ لیا۔ بعض غریب صحابہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کچھ احباب ہمارے صاحب حیثیت ہیں، مال ہے، دولت ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ سب دیتے ہیں، ثواب لوٹ لیتے ہیں وہ لوگ، ہم لوگ غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے، کچھ ایسا عمل بتائیے ہم ان سے آگے بڑھ جائیں۔ کمپٹیشن کا جذبہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم ایسا کرو ہر نماز کے بعد باقاعدہ پابندی کے ساتھ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار بولو، تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے جتنے گناہ ہیں سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، سارے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر، کف کے برابر کیوں نہ ہو۔ صحابہ خوشی خوشی چلے گئے، غریب صحابہ جا کر کے عمل کرنا شروع کر دیے۔ بعد میں معلوم ہوا وہ صاحب حیثیت جو احباب تھے، مالدار صحابہ، ان کو معلوم ہو گیا
یہ عمل ایسا بھی ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، وہ لوگ بھی عمل کرنا شروع کر دیے۔ پھر ایک غریب صحابہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، بولے یا رسول اللہ، ان کو بھی معلوم ہو گیا یہ عمل، وہ لوگ بھی عمل کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ دولت، یہ سب اللہ کے فضل خاص میں سے ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم بھی جاؤ اپنا جگہ عمل کرتے جاؤ، وہ لوگ بھی عمل کرتے رہیں، ہر آدمی وہی کرے گا جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو الغرض جو ہے نیک اعمال کو سمیٹنے میں، جلد سے جلد اسے حاصل کرنے میں صحابہ کے اندر جو بات تھی وہ کسی اور کے اندر نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضیلتوں میں حدیث میں آتا ہے، نماز کے بعد آپ نے سوال کیا کون ہے جس نے آج نفل روزہ رکھا ہے؟ سب خاموش بیٹھے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے، میں آج روزے سے ہوں۔ آپ نے پوچھا کون ہے آج جو کسی بیمار کے لیے، بیمار پرسی کے لیے گیا ہے؟ فوراً ہاتھ اٹھایا، میں آج گیا تھا۔ کون ہے آج جنازے میں شریک ہوا کسی کے مسلمان کے جنازے میں؟ سب خاموش بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسے کئی سوالات میں ہر عمل میں آگے آگے نظر آ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہاں باقاعدہ اعلانات ہوں گے، محشر کے میدان میں جنت کے 8 دروازے سے اعلانات ہوں گے، صدقے کے، نماز کے، اعمال خیر کے، مختلف ناحیوں سے آواز آئے گی۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے مختلف لوگوں کے مختلف اعمال کے حساب سے بلایا جائے گا، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے تم انہی میں سے رہو گے جن کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو اعمال خیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حریص تھے، ہر معاملے میں جو معلوم ہوا قرآن اور حدیث کے اعتبار سے یہ عمل خیر ہے، بھلائی کا کام ہے، جلدی کرنا، فوراً بھاگتے تھے۔ تو یہ ہے خاص کر صحابہ کرام کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ۔ اب یہاں جو چیز مطلوب ہے مومن کے لیے، نیک اعمال میں جلدی کرنا، اس میں خصوصاً جو ہے نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ جمعے کی فضیلت معلوم ہے، بار بار سنتے ہیں سارے لوگ، امام کے منبر پر آنے سے پہلے پہنچ جانا تاکہ وہ فضیلت حاصل ہو جائے جو اونٹ کے متعلق ہے، اسے اونٹ کے ذبح کا ثواب ملے گا اس کو۔ پھر اسی طرح جو نیک اعمال ہیں جس کے اندر جلدی کرنے کا حکم دیا گیا، حج ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں سے اہم بنیاد ایک حج بھی ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، شہادتین ہے، اس میں سے اہم رکن جو ہے حج بھی ہے، جو ایک مستطیع صاحب حیثیت مسلمان پر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ فرائض اسلام میں سے ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، اسلام کے اہم بنیادوں میں سے اہم رکن کی حیثیت ہے اس کی۔ اب اس میں تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جس پر حج فرض کر دیا، صاحب حیثیت بنا دیا، جلد سے جلد کرنا، تاخیر نہیں کرنا کہ ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، میں ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ جاؤں، یا میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے۔ دنیا کے 1000 بہانے ہوتے ہیں انسان کے پاس، لیکن حج کا معاملہ ایسا ہے اس میں ٹال مٹول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں فضیلتیں آئی ہیں حج کرنے پر کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نے حج کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی جو ہے فحش کام نہیں کیا، کوئی غلط حرکت نہیں کیا، وہ ایسے حج سے واپس لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے۔ یہ تمام فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جس نے حج نہیں کیا، حج کو مؤخر کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، اس سلسلے میں دیکھو کیسی حدیث آئی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ملک زادن اور راحلتن، زادن و راحلتن، جس کے پاس توشہ ہے سفر حج کے لیے، سواری کا انتظام ہے، پیسوں کا انتظام ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا ہے، تو فرمایا لا یضرہ ما مات یہودیا او نصرانیا، اس کا یہودی ہو کے مرنا یا نصرانی مجوسی ہو کے مرنا اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ گویا کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ شخص حج کی فرضیت کے باوجود تاخیر کر رہا ہے، مر بھی رہا ہے، پتہ نہیں کیسی حالت میں مر رہا ہے وہ شخص۔ حج کے وعید جو حج کے فرض ہونے کے باوجود تاخیر کرنے والے سے فرما دیا وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کے مرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں مجھے یہ ارادہ، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جو ہے پورے اہم جو اسلامی حکومت کے جو بڑے بڑے شہر ہیں باقاعدہ سروے کرنے کے لیے کسی کو بھیجوں، میں دیکھا جائے کس پر حج فرض ہے، کون حج نہیں کر رہا ہے۔ جو حج نہیں کر رہا ہے میں ایسے لوگوں پر جزیہ، ٹیکس اس پر لاگو کر دوں،
حج فرض ہونے کے باوجود اس زمانے میں حج جو نہیں کر رہا ہے، ٹیکس مسلمانوں پر نہیں تھا اس زمانے، جزیہ وغیرہ، آپ نے فرمایا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں پر جزیہ وصول کروں جو حج نہیں کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، جو آدمی جس کے پاس حیثیت ہے، زیادہ سفر ہے، استطاعت ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے حج فرض کر دیا پھر بھی حج نہیں کر رہا ہے، گویا کہ اس نے حج کی فرضیت کا انکار کیا۔ ومن کفرا سے استدلال کرتے ہیں علماء کرام، ومن کفرا یہ نہیں کہا کہ جو حج نہیں کر رہا ہے، بلکہ کفر کر رہا ہے وہ شخص، حج کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے وہ شخص، کیسے مسلمان ہو وہ شخص؟ عمدن تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا، گویا کہ جو ہے انکار کرنے کے برابر ہوا فرمایا۔ اس لیے جن پر حج فرض ہے پہلے یہ کام کر لو، آئندہ سال کی کوئی گارنٹی۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو صرف سال میں ایک بار اور ایک مہینے کے مخصوص مہینے میں ذی الحجہ میں 8 تاریخ سے لے کر 12-13 ذی الحجہ تک ہی کرنا ہے۔ آپ منمانی تو ہوگا کسی مہینے میں جا کر حج نہیں کر سکتے کہ چلو میں رمضان میں حج کر لیتا ہوں، محرم میں حج کر لیتا ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مجھے اب اس مہینے میں کچھ مصروفیات ہیں، چلو میں سفر میں کر لیتا ہوں حج، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حج جو ہے مخصوص ایام میں ہی، مخصوص مہینے میں ہی، مخصوص شکل کے ساتھ ہی کرنا پڑتا۔ عمرہ جو ہے سال بھر کبھی بھی کر سکتے آپ، اس کی فضیلت آتی ہے۔ فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج بھی کرتے رہو، عمرہ بھی کرتے رہو، جس کو اللہ تعالیٰ حیثیت دیا ہے۔ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، حج اور عمرے کی متابعت کی وجہ سے، بار بار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فخر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ فرمایا آپ یہ مت سمجھو کہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہیں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب دے گا، آپ سے فخر و فاقہ کو ہٹا دے گا فرمایا، گناہوں کو مٹا دے گا فرمایا۔ تو الغرض جو ہے حج کا معاملہ بہت اہم ہے، جن پر بھی اللہ حج فرض کر دیا ہے تاخیر نہ کریں، ٹال مٹول نہ کریں۔ معاملہ جو ہے نازک ہے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے وہ، رمضان کے روزوں کی طرح، زکوٰۃ کی طرح، نماز کی طرح ایک اہم فرض ہے وہ، اس کے اندر تاخیر نہیں کرنا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ سارے عبادتوں کے اندر آپ کر لے سکتے ہیں، لیکن حج ایک اہم عبادت ہے، اس کے اندر جوانی، صحت، تندرستی بہت اہم شرط ہے۔ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حج آخری عمر میں کر لیں گے، سارے کام ہونے کے بعد کر لیں گے، آخری میں رکھیں گے بول کر، یہ بڑھاپے میں، بیماری میں کرنے والی عبادت نہیں ہے حج۔ حج کے لیے طاقت چاہیے، صحت چاہیے، تندرستی چاہیے، بھاگنا پڑے گا آپ کو، ضرورت پڑنے پر فقر و فاقہ بھی برداشت کرنا پڑے گا ایام حج کے اندر۔ بیمار اور ضعیف انسان پورے ارکان حج صحیح طریقے سے کر نہیں سکتا، کنکری مارنے والا عمل ہے، قربانی والا معاملہ ہے، منا سے حرم شریف پہنچنا ہے طواف افاضہ کے لیے، سعی کے لیے، اس کے لیے سب صحت چاہیے، تندرستی چاہیے۔ بڑھاپا میں، ضعیفی میں، جب تک آدمی ساتھ میں کوئی نہ ہو اس وقت تک آدمی بڑھاپے میں صحیح حج بھی نہیں کر سکتا، واجبات اور ارکان صحیح ادا بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے صحت کے حالت میں حج کے لیے کوشش کرنا، جب اللہ حج فرض کر دیا ہے تو ضروری ہے۔ پھر اسی طرح جن اعمال میں جلدی کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے وصیت کا معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 رات بھی نہ گزرے تمہاری، لیکن تمہاری وصیت تمہارے تکیے کے نیچے لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کچھ لین دین کے معاملے ہیں، کچھ کار خیر کرنے کے ارادے ہیں، یا کچھ نصیحت کرنے کے معاملے ہیں، آپ کی وصیت آپ کے تکیے کے نیچے ہونا چاہیے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصیت کے معاملے میں عام طور پر لوگ جو ہے توجہ نہیں دیتے، وصیت بہت اہم چیز ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے مثال کے طور پر، تو آپ جو ہے اپنی پراپرٹی میں سے، دولت میں سے 3 میں کا 1 حصہ کسی کو بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں، جو غیر وارث، جو آپ کے وارثین میں سے نہیں ہیں، غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتے ہیں آپ، فلاں ویلفیئر سوسائٹی کو دے دو میری دولت میں سے، فلاں مسجد کو، فلاں مدرسے کو، فلاں یتیم خانے کو، فلاں رشتہ داروں میں سے جو ہمارے وارثین میں سے نہیں ان کو دے دو۔ اس طرح کی وصیتیں جو ہیں آپ کر سکتے ہیں، 3 میں کا 1 حصہ آپ کو۔ وفات ہو جائے تو اس کے بعد آپ کی دولت آپ کی نہیں ہوتی، اسی لیے کہا آپ کو جو چیز فائدہ پہنچانے والی ہے وہ آپ کی وصیت ہے۔ آپ نے عمل خیر کا ارادہ کیا، وصیت کر دی، لکھ کر رکھ دیا، آپ، یہ ثواب کا کام ہے۔ اس لیے کہ جو بھی دولت چھوڑیں گے، کروڑوں میں بھی چھوڑ کے جاؤ، وارثین فوراً اس پر قبضہ جما لیتے ہیں، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 1 دن روئیں گے، 2 دن روئیں گے، 3 دن یاد کریں گے لوگ، اس سے بعد جو ہے آپ کے لیے آپ نے جیب سے خرچ کرنے والا کم نظر آئے گا، الا ماشاء اللہ۔
لیکن یہ وصیت جو آدمی اپنی زندگی میں لکھ کر چلا جائے اس کا فائدہ ہمیشہ پہنچے گا. انسان مر بھی جائے اس کا ثواب اسے پہنچتے رہے گا. اس لیے یہ وصیت کے بارے میں آپ صاف فرماتے تھے 2 رات بھی نہ گزرے جو ہے اس کے پاس ضرور لکھ کر رکھے. اور ایک عمل جو بہت اہم اور ضروری ہے جس میں جلدی کرنا ہے، اسرعوا بالجنازہ. آپ نے حدیث میں فرمایا جلدی کرو، جنازے کے معاملے میں تاخیر نہ کرو. کسی ڈیڈ باڈی کو رکھ لے کر کے 24 گھنٹے 36 گھنٹے سب مت بیٹھو. آپ صاف فرمایا جلدی کرو جنازے کے معاملے میں، تدفین کے معاملے میں، تجہیز و تکفین کا معاملہ جلدی کرو. فرمایا فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ. اگر وہ مرنے والا اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اس اچھے آدمی کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرو گے؟ جلد سے جلد اس کے ٹھکانے کو پہنچاؤ. فرمایا وَإِن تَكُ سِوَىٰ ذَاكَ. اگر مرنے والا اچھا آدمی نہیں تھا، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. ایک بوجھ ہے، تم اپنے کندھے سے اس بوجھ کو اتار لو گے. الغرض جو ہے کسی میت کو تاخیر کس کے ساتھ دفنانا، باقاعدہ اسے کئی گھنٹے رکھنا، دیدار کے نام سے روک لینا، یہاں تک کہ قبرستان میں بھی قبر میں اتارنے کے بعد بھی انتظار ہوتا فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں. فرمایا نہیں، اسرعوا بالجنازہ. عربوں میں یہ چیز آج بھی میں دیکھا، کسی کی وفات کے 4-5 گھنٹے سے زیادہ وہ میت کو باقی نہیں رکھتے. جلد سے جلد گھر میں لائے، کچھ تجہیز و تکفین کا کام ہوا، فوراً قبرستان پہنچ جاتے. اکثر لوگ قبرستان میں آ کر کے شریک ہو جاتے. یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے کم سے کم 18 گھنٹے 3 نمازیں 4 نماز گزرنا 5 نماز گزرنا، یہ چیز نہیں. جنازے کے معاملے تاخیر نہ کرو، جلدی کرو. معاملہ جو ہے اس کا حساب و کتاب پہنچنا ہے اللہ کے پاس. منکر نکیر سے اسے سوالات کریں گے، پھر فیصلہ ہوگا. یا تو خبر جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، یا نہیں تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جو صاف حدیث میں ہے. پھر اس کے بعد اور ایک عمل جس میں جلدی کرنا ہے، کسی بھی میت کی وراثت کو جلد سے جلد تقسیم کرنا. ترکہ ہے، پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے جو بھی، اس کے اندر تاخیر نہیں کرنا. مسائل وہیں سے پیدا ہوتے. باپ کا انتقال ہوا، فوراً اس کے اولاد جو بھی ہیں اس کی چھوڑے ہوئے مال کو باقاعدہ اپنے شریعت کے حساب سے تقسیم کر لیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے جو معاملے میں سالوں سال گزر جاتے، مرحوم کی وصیت مرحوم کا جو ترکہ ہے تقسیم ہی نہیں ہوتا. اور اس میں بھی کچھ لوگ زندگی بھر فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ محروم ہیں. خصوصاً بہنیں محروم ہو جاتی، بھائی لوگ اسی پر قبضہ جما لے، اسی بزنس کو ڈیولپ کرتے جا رہے، کوئی حساب نہیں کتاب نہیں. اور بہنوں کو بس کوئی حصہ ملتا ہی نہیں الا ماشاء اللہ. عورتوں کا جو حق ہے، بہنوں کا جو حق ہے، بیوی کا جو حق ہے، ماں کا جو حق ہے، یہ سب جو ہے باقاعدہ شریعت نے حق مقرر کر دیا ہے. باقاعدہ جو فوراً تقسیم ہو جائے، تاخیر نہ، چاہے وہ اس کا گھر ہی کیوں نہ ہو جس میں لوگ رہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپس کی رضامندی سے رہو. وراثت کی تقسیم کے باوجود بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وراثت تقسیم نہیں کرنا، تاخیر کرنا، اس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور حقداروں کی حق تلفی ہوتی ہے. خصوصاً بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں باپ صاحب کر دیے تھے اس لیے ان کا حق بھی نہیں سمجھ جاتے. یہ ہندوؤں کے پاس باپ نے بچوں کی جو شادیاں کی ایک حق ادا کیا، ایک واجب ادا کیا، لیکن پراپرٹی الگ چیز ہے. غیر مسلموں کے پاس جو کچھ بھی ہے لڑکی کو شادی کے ٹائم میں دے کر بھیج دیتے، قصہ ختم. اس کے بعد کوئی وراثت کا تصور بھی نہیں ہے عورت کے لیے وہاں. لیکن اسلام جو ہے باقاعدہ وراثت کا قائل ہے. ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، باقاعدہ جو ہے سب کا حصہ اللہ نے بتا دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ وارث ہوں گے، جیسے ماں باپ ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، میاں بیوی ہیں، یہ 6 افراد ہر حال میں وارث ہوں گے، ان کا حق پہنچ کر رہے گا. ولو بالفرض شوہر کے انتقال کے بعد عورت نے عدت کے بعد کسی اور سے شادی بھی کر لی، پھر بھی جو ہے اس کا پہلے شوہر سے حق ہے وراثت کا. اسے بعض لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں عورت نے دوسری شادی کر لی اس لیے اس کا حق ختم ہو گیا وراثت سے. نعوذ باللہ، حق ہے اس کا، چاہے دوسرا شوہر بھی مل جائے، دونوں شوہروں کا حق ملے گا اسے وراثت میں. الغرض وصیت جس طرح اہم ہے، ترکے کی تقسیم میں بھی جلدی کرنا، تاخیر نہیں کرنا، حقداروں کو حق ادا کرنا بہت ضروری چیز ہوتی ہے. سب چیزیں. پھر اسی طرح توبے کا معاملہ ہے. آدمی غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہے، توبے کے بارے میں سمجھتا ہے آخری میں توبہ کر لیں گے. توبے میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. گناہ ہونے کے بعد عقل مندی یہ ہے کہ آدمی فوراً اللہ سے معافی مانگ لے. فرمایا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. سارے انسان جو آدم کی اولاد ہیں سب خطا کر، کوئی چھوٹی غلطیاں کر رہا ہے، کوئی بڑی غلطیاں کر رہا ہے، سب سے ہو جاتی ہیں غلطیاں. لیکن خطا کرنے والوں میں بھی اچھا آدمی، بہتر آدمی وہ ہے جو توبہ کرتا ہے جلد سے جلد.
جلد سے جلد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اگر بندوں سے وہ متعلق ہے، بندوں سے معافی مانگ لیا، کسی کا حق میں زیادتی کیا، کسی کو گالیاں دیا، کسی کا حق مار لیا، باقاعدہ ان سے جو مل کر کے معافی مانگنا، اس کا حق ادا کرنا، حق ادا کر دینا، یہ توبے کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ صرف اللہ کا معاملہ ہے تو توبہ استغفار سے کام چل سکتا ہے، بندوں سے متعلق ہے تو باقاعدہ جو اس کے معاملے میں خود صاحب واقعہ سے معافی مانگ لینا پڑے گا۔ اور معاف کرنے والوں کو فضیلت دی گئی، معاف کرنے والا اللہ سے معاف کر دیتا ہے فرمایا۔ اور ایک عمل جس میں جلدی کرنا ہے، خاص کر کے قرض کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدہ جنازہ آنے سے پہلے پوچھتے تھے اس میت کے اوپر کچھ قرض ہے کیا، پوچھتے تھے۔ جب کہا جاتا یا رسول اللہ قرض ہے اس کے اوپر، آپ فرماتے صلو علی صاحبکم، آپ لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ میں تو نہیں پڑھاتا، آپ ہٹ جاتے وہاں سے۔ بعض مرتبہ ایسا ہی ہوا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس میت کا قرضہ میرے اوپر ذمہ ہے، تو آپ آگے بڑھے، نماز پڑھائے، جنازے کی نماز آپ نے ادا فرمائے۔ یہ قرض جو ہے ایک مصیبت ہے، ایک کبیرہ گناہوں میں سے ایک اہم گناہ ہے۔ قرض ادا نہ کرنا بہت بڑی وعید کی بات ہے، لوگوں کا حق ہے اس میں۔ حدیث میں آتا ہے ایک میت کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو شہید بھی ہے اللہ کے راستے میں، سوائے قرض کے، اس کی روح معلق رہتی ہے۔ قرض لینے کے بعد سے پہلے ہی آدمی سوچے کہ میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں۔ لون مل رہا ہے تو بخوشی لوگ فوراً لون لینا شروع کر دیتے، چاہے سود پر ملے، پرسنٹیج میں ملے، 10%، 3%، 4%۔ یہ قرض جو ہے اچھی چیز نہیں ہے میرے دوست۔ اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہوں سے بھی، یہ قرضوں کی مصیبت سے بھی پناہ مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرض اچھی چیز نہیں ہے، قرض کی وجہ سے انسان کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایک بوجھ ہے یہ سر کے اوپر۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے ضرورت پر آپ قرض لے سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر کسی نہ لیں، ضرورت پر لیں لیکن آپ کی نیت ادا کرنے کی ہو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے قرض لیا اور دینے کا ارادہ ہے، اللہ راستے پیدا کرتا ہے۔ جس نے قرض لیا دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسباب بھی مہیا نہیں کرتا، میسر نہیں کرتا۔ نیتیں اچھی ہوں، آدمی ضرورت پر قرض بھی لیتا ہو، ادا کرنے کی نیت ہو، جو آدمی ارادہ جو ہے اس کا اچھا ہوتا ہے، اللہ راستہ کھول دیتا ہے۔ پہلے سے ہی بدنیت ہی ہے قرض لینے کے ساتھ، دینا کس کو ہے؟ یاد رکھیے، معاملہ جو مقروضی انسان مر جاتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں میرے دوستو۔ اور جو اعمال خصوصاً جس میں جلدی کرنا ہے اپنے تعلقات کو نبھانے میں، بعض مرتبہ لوگوں سے کچھ بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے، تعلقات میں خط کلامی، بات چیت کے اندر، رشتوں کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے گھر گھر میں ہوگا، دوست و احباب کے مابین ہوگا، سب کے درمیان ہوگا۔ شریعت نے کہا ٹھیک ہے بھائی 3 دن کی گنجائش ہے، آپ جو غصے میں ہیں بات چیت ختم کر دی، کوئی بات نہیں، لیکن 3 دن اس سے بڑھ کر آپ کو گنجائش نہیں ہے کہ آپ رشتوں کو کاٹ کے رکھو۔ اگر تم رشتہ کاٹ لو گے جنت تمہارے لیے حرام ہو جائے گی فرمایا۔ اور ایک حدیث میں بتایا پیر اور جمعرات کو سارے لوگوں کے اعمال پہنچیں گے سوائے ان دونوں کے جنہوں نے تعلقات کو بگاڑ لیا ہے۔ جب تک وہ لوگ آپس میں صلح نہ کر لیں اس وقت تک ان کے اعمال بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچائے جائیں گے۔ رشتوں کو جوڑنے کے سلسلے میں فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو آگے بڑھ کے سلام کر کے مل لیتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے، بعض مرتبہ ایگو پرابلم شروع ہو جاتا ہے، غلطی تو فلاں کی ہے، شیطان اور بھی کئی وسوسے پیدا کرتا ہے دلوں میں، تو میں ہی تو حق پر ہوں، وہ تو غلطی پر ہے، فلاں غلطی پر ہے۔ تو ایسے بولتے بولتے لوگوں کو جو ہے دلوں میں وسوسہ پیدا کر کے انسان کو شیطان کیا کرتا ہے، لوگوں سے تعلقات کو دوری پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سب چیز نہیں ہونی چاہیے۔ 1000 بھی ہو معاملہ، 1 دن 2 دن 3 دن، اس سے بڑھ کر قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بعض گھروں میں ہوتا ہے بچے ماں باپ سے بات نہیں کرتے، ماں باپ بچوں سے بات نہیں کرتے، یہاں تک کہ بعض والدین کا معاملہ اللہ رحم فرمائے بول دیتے فلاں بچے سے میں ناراض ہوں، میں نے اسے آخ کر دیا، میرے جنازے میں بھی وہ نہیں آنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آخ کا معاملہ آپ کو اللہ نہیں دیا ہے، شریعت کا اختیار اللہ آپ کو نہیں دیا ہے سب چیز۔ آپ کا بچہ 1000 بگڑا ہوا صحیح، یہ آخ کرنا، میرے وراثت سے محروم، میرے صورت نہیں دیکھنا، میری شکل نہیں دیکھنا، جنازے میں نہیں آنا، یہ سب شیطانی باتیں ہیں۔ شیطان دل میں غصے کی حالت میں بے شمار باتیں پیدا کراتا ہے۔ رشتہ اللہ قائم کر دیا ہے، اس رشتے کو توڑنے والا کوئی ہو نہیں سکتا، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرو جو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میں نے آخ کر دیا فلاں فلاں، یہ آخ سب کچھ بھی نہیں ہے۔
آپ کا نافرمان ہے صحیح معنی میں، اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لے گا، اس کا بدلہ اللہ دے گا. لیکن دنیا میں آپ اسے گھر سے بے دخل کر دو، وراثت سے محروم کر دو، یہ حق آپ کو اللہ نہیں دیا. اللہ جو رشتہ جوڑنے کا حکم دے رہا ہے اور معاف کرنے والوں کو فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو غصہ برداشت کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. فرمایا اللہ یحب المحسنین. کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کا معاملہ کرے؟ دنیا کے اندر ہزاروں معاملات ہو سکتے ہیں، ہزاروں تعلقات میں بگاڑ آ سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے رشتوں کو توڑنا جائز نہیں ہے. صریح حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹنے والا جا نہیں سکتا جنت میں، فرما دیا. اور ایک چیز خاص طور پر لوگ جو ہیں جو تاخیر کرتے ہیں نکاح کے معاملے میں، جلدی کرنے کا حکم دیا گیا. بچے بالغ ہو گئے، ان کا معاملہ جلد سے جلد ان کے لیے رشتوں کا انتظام کرو فرمایا. سورہ نور کی یہ بڑی پیاری آیت ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تم اپنے ان لوگوں کو جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، بیوہ ہو گئے ہیں، مطلقہ ہو گئے ہیں، اور تمہارے پاس کچھ جو نیک لوگ ہیں غلاموں میں سے، آزاد میں سے، ان کی شادیاں کرو. اگر یہ صاحب حیثیت نہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اس نکاح کی بدولت ان کو بے نیاز کرے گا، دولت سے نوازے گا، مالدار بنا دے گا. فرمایا بعض لوگ کیا ہے، شادی نہیں کرے کیا فوراً کیا بولیں گے، ابھی میں اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوا ہوں اور کچھ کمانا ہے، فلاں کرنا ہے، پوری زندگی تباہ ہو جاتی. آدمی بوڑھا ہو جاتا، 30 سال 35 سال بھی ہو جاتے، ابھی جو ہے اپنے سیٹلمنٹ کی باتیں ہی کرتے رہتا ہے انسان. آپ کو ایمان اور یقین ہونا چاہیے، نکاح جو ہے ایک عبادت ہے، آپ کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے جو آدمی پاک دامنی کی نیت سے شادی کرتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے نکاح کے ساتھ پاک دامنی کا ارادہ کیا، اللہ اس کو پاک دامن رکھے گا، روزی میں اللہ اسے برکت دے گا. کیسے کیسے لوگ تھے صحابہ کرام کی زندگی میں. ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے آپ شادی کر لیجئے. آپ خاموش رہے محفل میں، اتنے میں ایک صحابی اٹھے، بولے یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میں شادی کر لیتا ہوں اس عورت سے. آپ نے پوچھا ٹھیک ہے تمہارے پاس کیا ہے مہر کے واسطے پوچھے. کہا یا رسول اللہ کیا بھی نہیں ہے. کہا جاؤ جی گھر میں جا کے دیکھو. بولے گئے بیچارے، بولے یا رسول اللہ کیا بھی نہیں ہے گھر میں. بولے آپ نے 2 بار بھیجا 3 بار بھیجا، وہ صاحب آئے، بولے کیا بھی نہیں ہے یا رسول اللہ گھر میں مہر میں دینے واسطے. پھر فرمایا التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ کم از کم لوہے کی ایک انگوٹھی دیکھو مہر کے واسطے دینے کے واسطے، شادی کرا دیتا ہوں تمہاری. گئے بیچارے غریب بیچارے، کیا بھی نہیں ہے یا رسول اللہ بول دی. آپ نے پوچھا آخر کیا جی قرآن میں آپ کو کیا کیا یاد ہے پوچھے. فلاں صورت یہ سب یاد ہے. بولے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، جاؤ میں نے تمہاری شادی اس عورت سے کر دی ہے، فلاں صورت جو تم کو یاد ہے نا اس کو جو سکھا دو پڑھا دو. فرما دیا. کتنا آسان کر دیے. ہم لوگوں نے نکاح کو، شادی کو اتنا مشکل بنایا، ایک بزنس بنا لیے. باقاعدہ اس تلاش میں نکلتے ہیں، کئی سال زندگی گزرتی، مناسب رشتے کی تلاش میں سالاں گزر گئے، یہاں تک کہ بال سفید ہو جاتے. لڑکوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. نکاح کو سمجھو میرے دوستو، ایک عبادت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت. مرد کی جس طرح ایک عورت کی ضرورت ہے، عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہے، اور انبیاء کی سنت ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عبادت کا درجہ رکھا. آپ نے فرمایا ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنی جائز خواہشات پوری کرتا ہے، اس میں ثواب ملتا ہے. بولے اس میں ایک صحابی بولے یا رسول اللہ کیا اس میں ثواب کی بات کیا ہے؟ خواہشات پوری کر رہا ہے کہ آدمی اپنی، اس میں کیا ہے ثواب پوچھے. آپ نے سوال کیا اچھا بھائی اگر اس نے وہی خواہشات کسی ناجائز طریقے سے پورا کیا اس پر گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا پوچھے. کہا ہاں گناہ ہوگا. فرمایا ہاں تمہارا یہ نیک کام کرنا، اپنی بیوی سے مباشرت کرنا، اس میں بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا. یہاں تک کہ تم محبت سے ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس میں بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا. فرمایا ایک ضرورت ہے نکاح تاخیر کرنا. اور معاملہ جو ہے یہاں تک کہ ہم نے اتنا معاشرے کو ٹائٹ کر دیا، پریشان کر دیا کہ نکاح مشکل ہو گیا، زناکاری کا راستہ آسان ہو گیا. معاشرے میں بدکاری کو جو ہے ہم نے کیا کر دیا، آسان کر دیا. اور وہی نکاح جو اسلامی شریعت کے اندر ایک عبادت ہے، اس عبادت کے اندر 1000 معاملے، 1000 نخرے. نتیجے میں کیا ہوا، لڑکوں کی شادیاں، لڑکیوں کی شادیوں تاخیر، نتیجے میں برائی کے اڈے شروع ہو گئے. یہاں تک کہ شرم کی بات ہے ہماری بہنیں جو ہیں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے پر بھی مجبور ہو گئی. شرم کی بات ضرور، لیکن بولے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا.
ہم نے تاخیر کیا، مسلم معاشرے کی، سوسائٹی کی، یہ سب خامیاں ہیں۔ وقت پر ہم لوگ شادی نہیں کرتے، نتیجے میں کیا ہے، ہر چیز میں مال دولت جہیز فلاں فلاں ہندوانہ رسم و رواج ہوتے ہوتے اتنا مشکل ہو گیا، باپ پریشان ماں پریشان۔ نتیجے میں لڑکی دیکھتی ہے اب ہماری زندگی یہاں نہیں بن سکتی، چلو بھاگو فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ۔ تعلیم حاصل کر رہی ہے تو اپنے ساتھی کے ساتھ بھاگو، کام کر رہی ہے کسی کمپنی میں فلاں کے ساتھ بھاگو۔ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ لوگوں سمجھو، لڑکوں کی شادی میں لڑکیوں کی شادی میں تاخیر نہ کرو، اس کو جو ہے سنت سمجھ کر آسانی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نسبت کوئی واجب نہیں ہے، نکاح کی دعوت واجب نہیں ہے، ولیمہ کی دعوت واجب نہیں ہے۔ ولیمہ کھلا دیے تو سنت ہے، اگر آپ کھجور تقسیم کر دی یہ بھی ایک ولیمہ ہی ہے۔ ولیمہ میں گوشت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، باقاعدہ آئٹم بڑھاتے 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 ہر آدمی دیکھتا مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اس کو ایسے ہزاروں قرض، فلاں جائیداد بیچو فلاں قرض لے لو، نتیجے میں انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ کیا بولے اللہ کے رسول، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اندر شادی کی طاقت ہے، جلدی شادی کر لو، فإنه أغض للبصر، تمہاری نگاہیں محفوظ رہیں گی، وأحسن للفرج، شرمگاہیں محفوظ رہیں گی۔ فرمایا ہم نے شریعت کے خلاف کیا، نتیجے میں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔ ہم نے غیروں کو دیکھا، ہم نے اپنی اسلامی شریعت کو ہم نے ٹھکرا دیا، نتیجے میں بربادی آئی، گھر گھر پریشانی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو، ٹھنڈے دل سے سوچ کے دیکھو، چاہے لڑکیاں گھروں میں ہوں چاہے لڑکے ہوں، معاملہ جلد سے جلد اس کو ختم کرنا ہے، تاخیر نہیں کرنا ہے، نیک کام میں جلدی کرنا ہے خاص کر کے، تاکہ جو معاشرہ محفوظ رہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر جن اعمال کے اندر جلدی نہیں کرنا ہے، اس میں سے ایک چیز طلاق کا معاملہ ہے۔ طلاق جو ہے جلدی سے دینے کی چیز نہیں ہے، وہ سوچ کر سمجھ کر باقاعدہ کئی مرحلے گزرنا پڑتا ہے۔ جہاں جلدی نہیں کرنا وہاں انسان جلدی کرتا، جیسے طلاق کا معاملہ ہے یا عورت جو ہے خلا کا معاملہ ہے، فوراً پریشان ہو کے جلدی جو ہے یہ الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے جو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ حالانکہ کئی اسٹیپ ہیں طلاق سے پہلے بھی، قرآن کہتا ہے فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، پہلے نصیحت کرو، بستر الگ کرو، ضرورت پڑنے پر ہلکی پھلکی مار بھی مارو، ضرورت پڑنے پر فریقین کے سمجھدار لوگوں کو بٹھاؤ، صلح کرانے کی کوشش کرو۔ یہ سب چیزیں باقاعدہ اسلام سکھاتا ہے۔ پھر بھی ضرورت ہی پڑ گئی، آپ رہنا نہیں چاہتے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے ایک طلاق دے کے ہٹ جاؤ، قصہ ختم۔ کون بولا آپ کو تین طلاق دینے واسطے؟ سب سے بڑا جو خطرناک مسئلہ ہے، مسلم قوم اپنے مسائل سے واقف نہیں۔ کیا سمجھ گئے ہیں لوگ، 3 طلاق دے تو ہی طلاق ہوتی سمجھ جاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے میرے دوست۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ دینے کا ہے، ایک بار دیے، 3 مہینہ آپ کے لیے ٹائم رہا، موقع رہا تو رجوع کر لو، وقت گزر گیا 3 مہینہ، 3 عدت گزر گئے، 3 حیض 3 طہر گزر گئے، عدت کے اندر رجوع کر لو، نہیں ہوا چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو ملنا ہی چاہتے ہیں تو نیا نکاح کے ذریعے سے 3 مہینے کے بعد دوبارہ جو ہے رجوع کر سکتے ہو۔ پھر بھی جو ہے لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی نیا نکاح کرنے کے بعد بھی، پھر اور ایک چانس بھی اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ تو ایسے شریعت کے احکام کو سمجھو، پہلے باقاعدہ جو نکاح کے مسائل سمجھنا، زوجیت کے حقوق سمجھنا، بیوی کے حقوق سمجھنا، شوہر کے حقوق سمجھنا، نکاح سے پہلے یہ سب ضروری ہے۔ ہماری قوم کے اندر الا ماشاء اللہ اس کا علم ہی نہیں، پریشان ہوتے ہیں، سب کو پریشان کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے مسائل الگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ الغرض جس میں جلدی کرنا ہے نیک اعمال میں، جہاں جو اعمال جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس میں جو ہے تاخیر، ہر چیز آہستہ سوچ کر سمجھ کر قدم آگے بڑھانا ہے۔ الغرض دنیاوی زندگی ہے، یہاں جو ہے سوچ کر سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا، اور مومن کو اپنے قرآن پر حدیث پر ایمان اور یقین کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کا جذبہ ہونا۔ اور جو چیز نہیں معلوم ہے، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو بات آپ نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کرو، پوچھ لو لوگوں سے۔ اس طریقے سے بہت سارے اعمال ہیں جہاں جلدی نہیں کرنا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی، کسی کے بارے میں بری رائے رکھنا، کسی کو فاسق و فاجر کا لقب دے دینا، یہ سب میں جلدی نہیں کرنا۔ اور سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں جو بھی بات آتی ہے اس پر یقین نہیں کرنا، ہر بات تحقیق کر لینا۔ قرآن آپ کو سکھا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ہر خبر قبول کرنے کے لائق نہیں ہوتی، تحقیق کر لو، ریسرچ کرو، باقاعدہ معلوم کر لو، پھر اس کے بعد یقین کرنا، ورنہ جو ہے نقصان میں رہو گے، شرمندہ ہوگے۔ فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو
قرآن اور حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے زندگی میں سکون اور عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے اعلیٰ اولاد کو اللہ تعالی نیک اور صالح بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔